अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने 170 अरब रुपए का मिनी बजट तो पास कर लिया है। इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इस मिनी बजट की वजह से महंगाई का तूफ़ान कितना बर्पा होगा, और ये वाकई 170 अरब रुपए का मिनी बजट है या इसके अलावा भी कोई ऐसे टैक्सेस लगाए गए हैं, जो रिलीफ थे वो ख़त्म किए गए हैं, जो ये 500 अरब से भी ज़्यादा का बनता है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट छोटी सी देखते हैं उसमें माहिरीन क्या कह रहे हैं। राना तारक साहब, आप ये हजूर ये बताइएगा, क्योंकि ये पीछे एलसीज बंद रहीं, इंपोर्ट को बंद किया गया था, उसके आपके फ्रेट जो फॉरवर्ड एसोसिएशन है, क्योंकि 6 अरब जहाँ तक मेरे लम्हे हैं, आपकी एसोसिएशन के जो मेम्बरान हैं 6 अरब हुकूमत को टैक्स देते हैं। पहले कोरोना रहा, उसके बाद हालात दुरुस्त होने शुरू हुए तो ये एलसीज बंद हो गई। इनके क्या आपकी इकॉनमी पे, हमारी मुल्क की इकॉनमी पे, और जो आपके मेम्बरान हैं और जिससे आपका सेक्टर चलता है लाखों की तादाद में, उस पर क्या असरात हुए? एक तो बहुत शुक्रिया आपका अफजल साहब, आपने बड़ा बर्निंग इशू जो है वो उठाया है। इस सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी जो टैक्सेस हैं तो अपनी जगह पे मेरे दोनों जो कलीग साथ बैठे हैं, लायर हैं, बड़े एक्सपीरियंस है, वो आपको इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मुझे 35 साल हो गए इस फील्ड में, इस लॉजिस्टिक की फील्ड में, और इस वक्त मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ पिफा का। आप यकीन करें, इतने बुरे हालात हमने कभी नहीं देखे। कोरोना पहले आया, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह हिट हुई। जी। इसके बाद अब जो मसाइल पैदा हुए हैं वो सिर्फ एलसी खुलने के मसाइल नहीं है। एक एलसी ना खुलने की वजह से जो लोगों का कार्गो है, इंपोर्ट का कार्गो है, वो 6-6 महीने से पोर्ट के ऊपर पड़ा रहा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हज़ारों की तादाद में कंटेनर स्टॉक रहे। और आप ये देखें कि बदकिस्मती क्या है कि हमारे हर शोबे में हमें किसी भी एक्सपीरियंस आदमी को हम लेके नहीं आते हैं जो पोर्ट के मसाइल को समझता हो, इंपोर्ट के मसाइल को समझता हो। आपने कोई एसआरओ इशू करना है, आपने कोई चीज़ ब्लॉक करनी है, आपने एलसीज की पेमेंट जो है, वो आज का तो मसला नहीं था। जितने ये इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उनको पता था कि अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। तो उन्होंने फ़ौरन एक एसआरओ इशू किया और जितने वहाँ पे कंटेनर थे उनकी एलसीज की पेमेंट रोक दी। उसकी वजह से लोगों को जो है वो बहुत भारी नुकसानात हुए। लोगों ने पूरी कोशिश की उनको मार्केट से जो है वो डॉलर मिल जाए, इंटरबैंक्स की बावजूद उनको डॉलर नहीं मिले, और बहुत सा कार्गो तो बिल्कुल पैराशेबल कार्गो भी था। इसके अलावा दूसरी जो मेन कार्गो थे वो भी डिस्ट्रॉय हुए और उनके ऊपर हैवी डैमेज जो पड़े हैं। तो आप उसके देखें कि जी उसका जो सारा इम्पैक्ट आएगा वो वापस हमारे ऊपर ही आएगा, इवाम के ऊपर ही आएगा। एक आप मेडिसिन मंगवाते हैं, आप मेडिसिन जो उससे एक दवाई बनती है, उसकी आप टैबलेट्स बनाते हैं, वो रॉ मटेरियल आया तो उसके ऊपर पता चला कि 20 लाख का डैमेज है, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? वो हम ही से पूरा करेगा। जब वो उसको अपनी पूरी कास्ट में शामिल करेगा तो उसकी वजह से आपका जो पूरा तबका है, एक तबका नहीं, पूरा तबका जो है वो आपका जो है वो उसके से असरअंदाज होगा। और दूसरी बात, आपने कहा जी हमारी इंडस्ट्री का क्या हाल है। अब मैं आपको बताऊं कि कोई बैंक इस वक्त, हम इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड हैं, 10 साल से डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री है हमारी फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री जो है। और जैसे आपने कहा कि 6 अरब, इससे भी ज़्यादा हम टैक्स देते हैं, हम लोग देते हैं। कोई किसी किस्म की पॉलिसी नहीं है, कोई अदारा जो है, हमने सारे अदारों को, हमारी जो पूरी पिफा की जो मैनेजमेंट है, हमने सबके साथ कांटेक्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कांटेक्ट किया। आप जितने अदारे समझे कि जो इसमें मतलब काम इसका करते हैं, हमने उनके साथ जाके कोऑर्डिनेशन की कि जिस वक्त मसाइल है इसको देखा जाए। अब 5 से 10 हज़ार डॉलर से ज़्यादा जो है बैंक जो है वो हमारी अपनी फ्रेट रेमिटेंस बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। जी। जब तक हम फ्रेट रेमिटेंस नहीं दे सकेंगे तो आप बाहर से कार्गो कैसे मंगवा सकते? सही कह रहे हैं। आप बाहर कार्गो भेज कैसे सकते? तो ये सारा निज़ाम इस वक्त स्ट्रक हुआ है और मुझे ख़दशा है बहुत सी हमारी इस वक्त जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं वो बंद हो चुकी हुई हैं, मसाइल का शिकार हैं, बेरोज़गारी होगी, लोगों के लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे। ये एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, फ्रेट फॉरवर्डिंग एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। इससे कितने लोग मुतासर होंगे, हज़ारों की तादाद में लोग मुतासर हो रहे हैं। और आपका पूरा निज़ाम जो है, जिसके ऊपर आपका निज़ाम खड़ा होता है आपके मुल्क का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, वो कोलैप्स कर गया हुआ है और इसकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं। अच्छा राना साहब, वैसे अभी वज़ीर ख़जाना सागडार साहब ने पार्लियामेंट में जब असम्बली में बजट को, मिनी बजट को पास करने के लिए पेश किया, तो वो उस वक्त उन्होंने स्पीच थी, उन्होंने कहा था हमने तमाम एलसीज खोल दी हैं, जो 5700 कंटेनर है वो सब रिलीज़ हो चुके हैं, सारी रेमिटेंस हैं जो वो मामला हल कर दिए गए हैं। वाकई ऐसा हुआ? अफजल साहब सिर्फ स्पीचों की हद तक है। इस वक्त आप पोर्ट की जो स्टैट्स हैं वो आके देखें, कितने कंटेनर्स हैं, लोगों को रोजाना की तादाद। फिर इन्होंने एक और जुल्म किया कि जी हमने जनाब जितने डैमेजेस हैं वो पोर्ट के ऊपर माफ़ कर दिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। 5-10% ऐसे होंगे जिनके सिफारिशें हैं, उन लोगों को माफ़ हो गए, अदरवाइज लोग पे कर रहे हैं। और अभी तक मसाइल हैं जी कि जो आप कह रहे हैं ना कि जो उन्होंने स्पीच कर दी और इसके ऊपर सारे काम हो गए, कतई तौर पर बैंक आपकी पेमेंट दे रहे हैं। बैंक जो है वो $10,000 से ऊपर पेमेंट नहीं दे रहे, उसके लिए भी 15 दिन का गैप ले रहे हैं।
اب مجھے بتائیے کہ ایک ہم نے فریٹ پیمنٹ کرنی ہے $50,000 کی کرنی ہے، ہم اگر نہیں کریں گے ہمارا کنٹینر رکا رہے گا پورٹ کے اوپر. جب تک ہم فریٹ پیمنٹ نہیں کریں گے اپنے ایسوسیٹ کو، اپنے پارٹنر کو ابراڈ پیمنٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کا کنٹینر ریلیز نہیں ہوگا. اور الٹیمیٹلی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کارگو نہیں لے رہے ہیں. بہت سے کارگو آپ دیکھیے گا چند مہینوں کے بعد آپ کو پتہ چلے گا بہت سا کارگو جو ہے وہ کنفسکیٹ ہو گیا ہوا ہے، وہ نیلامی پہ چلا گیا ہوا ہے. لوگوں کے پاس طاقت نہیں، ان کے ڈیمیج کہاں سے پے کریں گے؟ اچھا رانا صاحب، ویسے ہم نعرہ لگاتے ہیں زر مبادلہ کا، کہتے ہیں آنا چاہیے، ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے، تو کیا ایکسپورٹ کے جو قوانین ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ اس قابل ہیں جو آپ کو ایکسپورٹر کو ریلیف دیتی ہوں، اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہوں، یا امپورٹر کے لیے آسانی پیدا کرتی ہوں؟ سر بہت سی چیزیں ہیں. پچھلے دور میں جو ہم مرضی کہیں، کووڈ کے دور میں بھی آپ کے پاس بہت سے آرڈر تھے. آپ 2023 تک بک تھے. ہماری جو نیٹ ورک انڈسٹری تھی وہ اوور بک تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریلیکس کیا تھا، ایکسپورٹر کے لیے بہت سی سہولتیں کی تھی، بجلی کی قیمت میں کمی کی تھی، دوسری سہولتیں دی تھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر پاتے ہیں. اگر آپ ان کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیں گے، سارا کچھ کر دیں گے، بجلی بھی ان کو مہنگی دیں گے، باقی سہولتیں بھی جو ان کے لیے مہنگی کر دیں گے، ڈیمریج پورٹ، ڈیمریج ڈیٹینشن ان کو پڑیں گے، تو وہ الٹیمیٹلی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. اور آپ کا بہت سا کارگو جو ہے اس سال جو ہے آپ کو آرڈر نہیں مل رہے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈکلائن ہوئی ہے. جی. اچھا، یہ آپ اس کی وجہ سے ہے. اس کا مطلب جو سابقہ حکومت کووڈ میں اتنے مشکلات جب زیادہ تھیں تو اب زیادہ ہیں. مشکلات اب زیادہ ہیں سر، اس وقت اتنی زیادہ مشکلات نہیں تھی. اس میں تو آپ دیکھیں کہ آرڈر نہیں پکڑے جا رہے. تجربہ کار حکومت کے جو فنانس منسٹر تھے، جن کو 30 سال کا تجربہ تھا، آپ سمجھتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے؟ بالکل یا ملک کے حالات کی وجہ سے نہیں کر پائے، یا انٹرنیشنلی طور پر نہیں کر پائے؟ سر ملک کے حالات تو ساری دنیا میں چلتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنسسٹنٹ پالیسیز کیا ہیں. آپ ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے وہ آپ کی بیک بون ہے. آپ کو ساری چیزیں چھوڑ کے پہلے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. آپ کو انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، آپ کو ایکسپورٹر امپورٹر کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایک دن آپ بیٹھتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے 10 روپے کی بجلی جو ہے وہ سستی کر دیں گے پر یونٹ. اگلے دن ایک ایسا آ جاتا ہے کہ نہیں جی ساری کینسل کر دی گئی ہیں. دباؤ کس کا تھا؟ IMF کا دباؤ تھا، دوسرا دباؤ. آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ جی اگر یہ نہیں چلے گی تو ہمارے پاس زر مبادلہ کہاں سے آئے گا، ہم کہاں سے ارن کریں گے، اور آپ کے ڈیپٹ جو ہے ہم نے پے کرنے ہیں، آپ کا سود پے کرنا ہے، آپ کی دوسری چیزیں پے کرنی ہے. جب تک نہیں آئیں گے کتنی دیر تک عوام کے اوپر آپ ٹیکس لگا کے ان کو ماریں گے؟ اب تو ہم مر چکے ہوئے ہیں. انسان کے جسم میں خون ہو، گردش کرتا ہو تو انسان چلتا ہے. یہی معیشت کا حال ہے. اگر آپ کے پاس ڈالر ہوں یا وہ ایسی پالیسی ہوں جو وہ چلتی رہیں، بزنس ایکٹیویٹی چلتی رہیں، تو آپ پاس ریونیو آتا ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ خون تو خشک ہو چکا ہے، اب اسٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں. میں اس سے بھی آگے بات چلے گی افضل صاحب. اسٹنٹ بھی جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ اسٹنٹ والی کاروی سے ہم نکل چکے ہیں. ہم بائی پاس اور ٹرائی پاس پہ آگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چیز باقی نہیں. رانا طارق صاحب، پہلے کیونکہ بریک ختم ہونے والا پروگرام، ریمیٹنس کے آپ کو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دوسرا سوال میرا آپ سے بڑا یہ ہے، کسی بھی ملک میں پارٹنرشپ کا ایک قانون ہوتا ہے. انڈیا کا بندہ افغانستان کے بندے سے مل کر پارٹنرشپ پہ کاروبار کر سکتا ہے. جرمنی کا بندہ بیٹھ کر انڈیا میں بیٹھ کے اپنے بزنس مل کے کام کر سکتے ہیں. پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے پارٹنرشپ کا. پھر جب ہم غیر ملکی انویسٹر کی بات کرتے ہیں تو ان کو لانے کا طریقے کے لیے، پارٹنرشپ طریقے کے لیے، اس کو فروغ دینے کے لیے، ان کو امن سیکورٹی دینے کے لیے آپ کے سمجھ کیا بہترین عمل ہے، اور یہ جو ہمارے ایکسپورٹ امپورٹر کے مسائل کس طرح لوگ؟ جیسے کہ آپ نے خود بھی فرمایا، کیا میرا آپ سے ہی سوال ہے، کیا اس وقت ہم جانتے ہیں ہمارا ٹریڈ منسٹر کون ہے؟ کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ نہیں ہے، نہیں پورٹ پتا. اینڈ شپنگ کا منسٹر کا کسی کو نام نہیں یاد ہے؟ پتہ ہے، ہم کو ملی ہوئی نام کا نہیں ہے. آپ کوٹا سسٹم پہ چلے گئے. جب اس نے ایز اے منسٹر بننا ہے تو اس نے اپنے چیف ایکسپورٹر کو لینا ہے. کیا اس نے کسی انڈسٹری کے بندے کو لیا؟ کیا اس نے کسی ایکسپورٹر امپورٹر کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ وہ اس کو جو تجاویز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ہمارے حل سکیں؟ فیفا جو ہے 850 ممبر کی ایک ایسوسیشن ہے. ہمارا 4 سے 5 ہزار ہمارے لاجسٹک کے، فریٹ فارورڈنگ کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں اس انڈسٹری کے لیے. اب آپ فوری طور پہ ایک معاشی ایمرجنسی فوری طور پہ اناؤنس کرے وزیر خزانہ صاحب، اور ان سے کہیں کہ یہ کوٹا سسٹم بند کر کے کوئی پڑھے لکھے لوگ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہاں لے کے پورٹ کے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ بیٹھے، وہ بینکوں کے ساتھ بیٹھے، اپنی تجاویز دیں کہ جناب یہ ریمیٹنسز کا جو میٹرز ہے اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. افضل صاحب، ہمارے پاس پہلے مسائل آتے تھے ہمارے ممبر کے، جی ہمیں کسٹم سے یہ مسئلہ ہے، ہمیں فلاں سے یہ مسئلہ ہے، ہمیں ہمارے پیمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی طرف پھنس گیا ہے، وہ نکلوا کے دیں. ان کو ہماری بہت سی کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس 95% روزانہ جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ ریمیٹنس کی آ رہی ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ ہدایت جاری کرے کہ
کہ وہ پیفا کے چیئرمین صاحب کے ساتھ اور ہماری جو ایلیٹ ممبرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھے اور ہمارے مسائل سنیں اور اس کو حل کریں. ایک فریٹ فارورڈر جب اتنے چکر لگائے گا تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا, تو آپ کہاں سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کریں گے؟ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے باہر دینے کے لیے. جیسے آپ نے دوسرا آپ کا جو سوال ہے جو پارٹنرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک براڈ سینس میں آپ دیکھیں نا, امیزون آیا پاکستان میں, ہم نے اس کا کیا حال کیا ابھی تک؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ہم نے اس کے اوپر کوئی توجہ دی؟ امیزون ایک ایسی پروڈکٹ تھی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, یو ہیو ٹو پروڈیوس یور پروڈکٹ, دے ول پک یور پروڈکٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ, اور وہ سیل کریں گے اور وہ تھرڈ پارٹی لوجسٹک سروسز بھی پرووائڈ کریں گے. ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. بیسک وجہ ہمارا جو ہے وہ کلیپس جو ہمارا ہو رہا ہے وہ ہر شعبے میں ہم نے کوٹا سسٹم کو ختم کریں کہ جی ایک وزیر ہے اس کے 6 MNA ہیں تو اس کو ایک پورٹ اینڈ شپنگ کی دینی ہے, اور رات کو صرف اس کا یہ چکر ہوتا ہے کہ اس کے پاس لسٹ آتی ہے, اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور وہاں وہ نچوڑ دیتا ہے امپورٹر کو جو وہاں بیٹھے ہوئے آپ کے جتنی ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے آپ نے بتایا کہ پورٹس ہیں, اب جتنی پورٹس ہیں, پورٹ کاسم, میکی, ICT ہے, جتنی پورٹس ہیں اس میں تو 90% آپ کی پرائیویٹائز ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو پرائیویٹائز جو ہے, کیا آپ نے اس کو ایک اصول دیا کہ آپ نے کتنے چارجز لینے, کتنے, یہ سب کچھ جو ہم نے کیا, جو ان کو باؤنڈ کیا, تھوڑا بہت کیا ہوا ہے, ان کے ظلم کو ہم نے روکا. یہ ہماری ایسوسیشنوں کا کردار تھا, یہ چیمبرز کا کردار تھا, یہ FPPCI کا کردار تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھے. ورنہ آپ یقین کریں افضل صاحب, ایک شپمنٹ آتی تھی LCL شپمنٹ اگر آ گئی, لیس کنٹینر لوڈ جس کا ہوتا تھا 2 CBM یا 4 CBM کی, پتہ چلتا تھا اس کے اوپر 3 لاکھ روپے کے جناب ڈیو چارجز ہیں, یارڈ چارجز ہیں, ڈیوائننگ چارجز ہیں. تو اس قسم کے مسائل جب آپ پیدا کریں گے تو آپ باہر سے پارٹنرشپ کیسے ڈھونڈ سکیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. جب اپنے ملک کے انویسٹر کے مسائل حل نہیں ہوں گے, کاسٹ افیکٹو چیزیں دینی ہے اپنے مینوفیکچرر کو. مینوفیکچرر نے گھر سے تو چیزیں نہیں لانی, آپ کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو قدرتی طور پہ آپ کے ملک میں پیدا ہو رہی ہیں, فوڈ آئٹمس ہیں, دوسری چیزیں ہیں, باقی مشینری ہے, لیٹسٹ قسم کی چیزیں ہیں. آپ کا جو بڑے برانڈ ہیں وہ اپنا ٹیگ دیتے ہیں, اپنے زپر دیتے ہیں, اپنے بٹن دیتے ہیں, اپنی دوسری چیزیں دیتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ اتنا اس کو نچوڑ دیں گے ٹیکسز کے ساتھ یا اس دوسرے کرائٹیریا کے ساتھ, وہ کام نہیں کر سکتے. اچھا رانا صاحب کو ٹائم ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا, آخری چھوٹا سا ایک اور سوال. مان لیا ہم ڈرامہ میں کام نہیں کرنا چاہتے, ہم فارغ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں, آپ اپنے سکلز کو بروکار لانے نہیں چاہتے, اپنے وسائل کو بروکار نہیں لانا چاہتے, اپنی زمینوں کو کاشت میں نہیں لانا چاہتے, انڈسٹری کو ہم نہیں چلانا چاہتے, تو جو برین ہے پاکستانی اس کو تو ہم لا سکتے ہیں. ایک YouTube انٹرنیشنل جو ادارہ باہر کا, پوری پاکستانی اکانومی کا سب سے زیادہ وہ ہے, ایک صرف YouTube یا ایک Facebook پاکستان کی اکانومی سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے. تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں. اگر اداروں کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, لوگوں کو سیکٹر کے مسائل حل نہیں کر سکتے, تو ایسا برین کو جتنا آپ قرضہ لیتے ہیں برین پہ لگا دیں سارا. بالکل ایسا ہی ہے سر. ہم جو قرضہ لیتے ہیں اس میں تو آدھا تو ہم تو صرف جو ہمیں شو آف چاہیے پروجیکٹ اپنی سیاست کے لیے چاہیے اس پہ لگاتے ہیں. اس کا بینیفٹ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ہم نہیں سوچتے. صرف ووٹ اور بیلنس بنانے کے لیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہماری پرائرٹیز نہیں ہے. ہماری پرائرٹیز تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے بھی اکنامکس پڑھی ہوگی, تو ہم یہ سنتے تھے کہ جی ٹریڈ بیلنس, ہم سنتے تھے, پڑھتے تھے, رٹا لگاتے تھے. اب پتہ چلا کہ جی ٹریڈ بیلنس کس نے اس کو متوسط کرنا ہے, کس نے اس کو بیلنس کرنا ہے. یہ آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے, آپ کی وزارت خزانہ کا کام ہے, منسٹری آف کامرس کا کام ہے, جو لوگ اس انڈسٹری میں ہیں ان کا کام ہے. امید کی کرن کس طرح جاگ سکتی ہے؟ امید کی کرن بہت ہے سر. اب جب بھی آپ چاہیں, اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. جب آپ نیک نیتی کر لیں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ ملک ترقی بھی کرے گا, یہی آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھیں گی اور آپ کے امپورٹ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے. صرف ہم نے ایک